اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور اسی طرح ہم ساتھ ملا دیں گے گنہگاروں کو ایک دوسرے سے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ یہ سورہ انعام کی 129 نمبر کی آیت ہے، 129۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو بات اس آیت میں بیان کی ہے اس کے 3 مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ان کے خاندان، فیملی، لوکیلٹی، جگہ، نیشنلٹی، ملک، شہریت کی وجہ سے نہیں جمع فرمائیں گے، بلکہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، اعمال کے لحاظ سے ان کو جمع کریں گے۔ اللہ کا فرما بردار ایمان والے لوگ دنیا کے کسی بھی کونے کو ہوں، وہ سب ایک ساتھ جمع کیے جائیں گے، اور اللہ کے نافرمان، اللہ کے دین کا انکار کرنے والے، اللہ کے نبی کو نہ ماننے والے، یہ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، یہ سب ایک جگہ جمع کیے جائیں گے۔ اسی طرح جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان میں بھی خاص اعمال کے لحاظ سے جو لوگ ہوں گے وہ ایک ساتھ جمع کیے جائیں گے، اور جو برائیاں کرنے والے ہیں ان میں جو خاص برائیوں کے کرنے والے ہوں گے ان کو ایک جگہ رکھا جائے گا۔ چنانچہ مثال دی گئی ہے کہ شرابی سارے کے سارے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی شہر سے ہو، ان کے اس عمل کو دیکھا جائے گا کہ یہ سب شرابی ہیں، تو سب کو اکٹھا جمع کیا جائے گا، ایک جگہ رکھا جائے گا۔ سود خور جو سود لیتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے ان کا خاندان کوئی بھی ہو، ملک کوئی بھی ہو، شہر کوئی بھی ہو، یہ سارے کے سارے سود کھانے والے، سودی کاروبار کرنے والے ایک ساتھ رکھے جائیں گے۔ اسی طریقے سے چور اور دوسرے جو برے اعمال ہیں، دوسری برائیاں ہیں، ان کے کرنے والوں کو الگ الگ کیٹیگریز میں رکھا جائے گا۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب ہے کہ جو اچھے اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، اچھائیوں کے لیے کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی طاقت بھر نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو نیک لوگوں کا ساتھ اس دنیا میں ہی نصیب فرماتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیکی کا ماحول اس کو مل جاتا ہے، اس کو نیکیوں پر چلنے میں اور زیادہ ہمت اور حوصلہ ملتا ہے۔ اور جو لوگ اپنی پسند سے، اپنی سوچ، اپنی خواہش سے برے اعمال کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو، ایسے ہی لوگوں کا ساتھ دنیا میں مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے برائیوں کے راستے اور ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور وہ برائیوں میں آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں کسی کے اوپر، جو چھوٹا ظالم اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دباتا ہے، یہ سمجھ کر کہ سامنے والا میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ میرا جواب نہیں دے سکتا، وہ اس کو دماغی طور پر، مینٹلی یا فزیکلی
دباتا ہے، ستاتا ہے، اسے ٹورچر کرتا ہے، اس کے سینٹیمنٹس کو، اس کے جذبات کو جھنجھوڑتا ہے، اس کی عزت سے، اس کے مال سے کھلواڑ کرتا ہے، صرف یہ سمجھ کر کہ what is facing me is not in position to fight against me. He is not going to take any kind of revenge from me. کہ یہ میرا بدلہ نہیں لے سکتا، یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرا جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی دوسرے ظالم کے ذریعے سے جس کی طاقت اس سے بڑھی ہوئی ہوگی اس کو سزا یہیں دلوا دیں گے۔ دوسرا انسان ایسا آ جائے گا جو اس پر ظلم کرے گا، اس ظالم پر جس نے اپنے چھوٹے پر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان، ناسمجھ انسان، کسی ظالم سے دوسرے پر ظلم کرواتا ہے، اس ظالم کی مدد کرتا ہے کسی کمزور کے خلاف، تو یہی ظالم جس کو آج اس نے دوسرے کمزور کے خلاف یوز کیا ہے، اکسایا ہے اسے، اس پر ظلم کروایا ہے، یہی ظالم پلٹ کر خود اس پر بھی ظلم کرے گا۔ یہ دونوں باتیں بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم کسی خاندان میں، کسی جوائنٹ فیملی میں، کسی چھوٹے سے ادارے میں، انسٹیٹیوٹ میں، جہاں ہم کسی سے اوپر ہوتے ہیں، اپنے سے چھوٹوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہم سے مور آرڈینری ہیں، لوور پوسٹ پر ہیں، یا فیملی میں، ہمارے گاؤں میں، بستی میں ہم سے کم طاقت رکھنے والے ہیں، ہم ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس گمان میں رہتے ہیں کہ یہ تو میرا مقابلہ کر نہیں سکتا، ہم اسی طرح چلتے رہیں گے۔ لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بارہا یہ بات مشاہدے میں آئی ہے، اور تاریخ میں تو بہت ہے، تاریخ آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر ظالم کا انجام برا ہوا ہے، اس کی طاقت سے زیادہ طاقت رکھنے والے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے اس ظالم کو پھر ستایا ہے۔ اسی طریقے سے گاؤں کی سطح پر، گھر کی سطح پر، علاقے کی سطح پر، کسی بھی فیلڈ میں آپ ہوں، چاہے پولیٹیکل فیلڈ میں ہوں، چاہے ایڈمنسٹریشنز میں ہوں، انسٹیٹیوشنز میں ہوں، کہیں بھی ہوں، آپ اگر اپنے چھوٹوں کو دباتے ہیں، ستاتے ہیں، اس کو چھوٹی سی چھوٹی بھی اذیت دیتے ہیں، اپنے ورڈ سے، اپنے جیسچر اور پوسچر سے ستاتے ہیں، تو آپ سے بڑے بھی دوسرے لوگ ہوں گے جو آپ کو انہی طریقوں پر ستائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے سے کمزوروں کے ساتھ ہم اچھا معاملہ کریں اور کسی بھی طاقتور کا ساتھ کسی پر ظلم کرنے میں نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بنائے، نیک لوگوں کا دنیا اور آخرت میں ساتھ نصیب فرمائے، اور کسی بھی قسم کے ظلم کرنے یا ظلم کا ساتھ دینے میں ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔